کہ جناب عبداللہ ابن عباس اسے حلال مانتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ایک چڑ تھی کیونکہ جناب اسما بنت ابو بکر کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ متع کے ذریعے سے پیدا تھے، تو وہ شاید اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ دوم کی زیادہ اطاعت کرتے تھے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس اس موضوع میں ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ، اور لوگ کہتے ہیں قال عمر وقال ابو بکر۔ تو ان کی آپس میں بحث ہوئی، اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور بحث سے پتہ چلے گا کہ اس شخص میں یعنی عبداللہ ابن زبیر میں کتنی شدت تھی کہ وہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اگر اس کو علمی اختلاف مان بھی لیا جائے تو ان کو یہ شخص دھمکا رہا ہے، گو کہ یہ پہلے قید بھی کر چکا تھا جناب محمد حنفیہ کو، جناب عبداللہ ابن عباس کو، اور پھر جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے چنگل سے جناب عبداللہ ابن عباس کو آزاد کروایا، اور وہ آخر عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے۔ یہ بات بھی واضح ہے کیونکہ اس روایت میں موضوع آئے گا۔ اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا تھا عبداللہ ابن زبیر نے طائف کی جانب، اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور فہرست آپ کے سامنے ہے پہلے مرحلے میں باب نکاح المتعہ، نکاح متعہ کا حکم۔ اب آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 3429۔ مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ ایک سو کالڈ صحابی کہ جو صحابہ صغار میں سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے اصحاب میں سے جو ماہر علوم قرآن بھی ہیں اور ان کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کی توہین کر رہا ہے، اور در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کر رہا ہے، کسی کے جسمانی نقائص کا مذاق بنا رہے ہیں یہ صاحب، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے ایک صحابی کی کہ جو سو کالڈ ایک صحابی کہ جو اہل سنت کے نزدیک ان کا 7واں خلیفہ بھی کچھ دن رہا ہے، اور وہ ایک صحابی رسول کو اندھا کہہ کے ان کا مذاق بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد کنایتاً ان پر اٹیک کرتے ہیں، وہ لوگوں کو متع کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ ایک آدمی، اب وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پر تعریض کر رہے ہیں، یعنی ایک تان مار رہے ہیں، کنایا مار رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے ادب اور بے فہم ہو۔ بس عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی رسول، سگے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ماہر علوم قرآن کی نگاہ میں ایک بدتمیز، بے ادب اور بے فہم شخص تھا۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ کیا عبداللہ ابن زبیر کو بدتمیز اور بے ادب کہا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جی اردو میں ترجمہ کرنے والے نے بھی ان کا یہی ترجمہ کیا ہے، اور جب صحابی نے ایسا کہہ دیا تو اس کا مطلب ایسے ہوں گے، یا یہ کہ صحابی جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ بس عبداللہ ابن عباس کا تو بہت بلند مقام ہے، ان کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے جب کسی کے نابینا ہونے کا مذاق بنائیں تو وہ شخص واقعا بدتمیز بھی ہے اور بے ادب بھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میری عمر کی قسم، بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاح متعہ کیا جاتا تھا، ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو ابن زبیر نے ان سے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر دیکھو، بے خدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جس کے تم مستحق ہو گئے تمہیں رجم کر دوں گا۔ اب یہاں پر تصور کریں کہ یہ صف اول کے جلیل القدر صحابی متع کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ تم کر کے دیکھو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہاں پہ سوال ہوگا جو شور مچایا جاتا ہے کل صحابی کلہم عدول اور اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر ہم عبداللہ ابن عباس کی رائے کو مانتے ہوں اور اگر ہم خصوصاً جناب اسما بنت ابو بکر کی رائے کو مانتے ہوں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ایک اڈا عیاشی کا چلا رہے تھے، یا یہ زنا کرتے تھے اور کرواتے تھے، اور یہ بدمعاشی کی دکانیں چلا رہے تھے، یہ متع کی اولاد تھے؟ تو یہ جو ہمارے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے، یہ زبان آپ کو استعمال کرنی چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ یہ زیادہ مستحق ہیں، اور اگر ہم بھی مستحق ہیں تو فرض کریں کہ جی ہماری عمر اگر 100 سال کی ہوگی تو ہم تو 100 سال اس کے مستحق مانے جائیں گے، ان کو تو آپ 1400 سال ان گالیوں کا مستحق مانیں۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علمی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا موضوع تھا۔ ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اسنا میں جب وہ ان صاحب یعنی ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا
اور متع کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا تو انہوں نے اسے اس کے جواز کا حکم دیا۔ تو اس پر ابن ابی عمرہ انصاری نے ان سے کہا ٹھہریے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے امام المتقین کے عہد میں کیا تھا، یعنی یہ متع کیا تھا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ عبداللہ ابن زبیر اور جناب عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو گفتگو ہے، تو یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ایک موضوع تو تھا۔ شرح معانی الآثار طحاوی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 24، باب نکاح المتع۔ تو یہاں پر بھی بات واضح ہو جائے کہ متع نہیں کہہ رہے بلکہ نکاح متع کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ سعید ابن جبیر سے قال سمعت عبداللہ ابن زبیر یخطب وهو يعرض بابن عباس ويعيب عليه قوله في المتع، کہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن زبیر کو کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور اس کے بعد ایک کنایہ مار رہے تھے، تعریض کر رہے تھے ابن عباس سے، اور ان کے اس قول کی کہ وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے۔ تو ابن عباس نے کہا یسأل امہ ان کان صادقا، تو ابن عباس نے کہا اپنی ماں سے یہ جا کے پوچھے اگر یہ سچا ہے، فسألہا، اور پھر جا کر پوچھا اپنی والدہ سے، فقال صدق ابن عباس قد کان ذالک، فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لو شئت لسمیت رجالا من قریش ولدوا فیہا، کہ ابن عباس نے کہا کہ جب ان کی والدہ نے اسما نے کہا کہ ہاں ابن عباس سچ کہہ رہے ہیں، تو ابن عباس نے اس پر کہا کہ اگر عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہے تو میں نام بتاؤں مردوں کے قریش میں سے کہ جو پیدا ہوئے اس متع کے ذریعے سے، فیہا، اس متع میں پیدا، یعنی اس متع کے نکاح میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے فیہا، بعض جگہ آئے گا منہا، فیہا کا ترجمہ ہوگا جو اس متع کے نکاح میں پیدا ہوئے، منہا سے ہو جائے گا جو اس متع کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ نخب الاخبار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار، علامہ بدر الدین عینی کی ہے، جلد نمبر 10 ہے، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، سمعت عبداللہ ابن زبیر، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں یسأل امہ ان کان صادقا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے اگر یہ سچا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں لو شئت سمیت رجالا من قریش ولدوا فیہا، اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات۔ اتحاف المحرہ کہ جو ابن حجر اسقلانی کی ہے، اس میں جلد نمبر 7، تو یہاں پر بھی پورا یہی موضوع ہے، حدیث نمبر ہے 7483 میں پورا یہی موضوع ہے کہ آخر میں کہا لو شئت لسمیت رجالا من قریش ولدوا منہا، کہ جو اس کے ذریعے سے قریش کے مرد پیدا ہوئے ہیں اگر یہ چاہتا ہے تو میں ان کے نام لوں۔ پھر اسی جلد نمبر 7 میں دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ ایک طرح سے تانا مار رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے ابن عباس کو یہ کہہ کے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہا ہنا قوما اعمی اللہ قلوبہم کما اعمی ابصارہم، کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور جس طرح سے ان کے دل اندھے ہیں۔ وہم یفتون فی المتع انہ لا باس بہا، اور وہ فتویٰ دیتے ہیں متع کے بارے میں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فقال ابن عباس فلیسأل امہ، کہ اپنی ماں سے پوچھو، فسألہا فقال صدق ابن عباس، اور اس کے بعد یہی فرمایا لو شئت ان اسمی نأسا من قریش ولدوا منہا لفعلت، اگر یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے نام لوں قریش میں سے کہ جو اس متع کے ذریعے سے پیدا ہوئے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آخر میں یہ اپنی رائے دیتے ہیں علامہ بدر الدین عینی، قلت فهذا يفسح بأن المراد متعة النساء لا متعة الحج، ان ساری باتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے متعة النساء ہے، نہ کہ متعة الحج۔